تقریباً پچھلے ایک ماہ میں 25 سے 30 روپے کا جو ہے وہ فرق پڑا ہے، تو قیمتوں کی واپسی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو پارٹی لیڈر ہیں اور اب انہیں صدر پاکستان مسلم لیگ نون منتخب کر لیا گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ عید کے بعد نہ صرف تنظیمی سرگرمیوں میں بلکہ پارٹی کو اس انداز سے منظم کیا جائے گا کہ پارٹی جو ہے وہ اپنی حکومتوں کی بیک پہ کھڑی ہو اور وہ تمام جو ہے وہ سپورٹ جو ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنی گورنمنٹس کو دے سکتی ہے وہ دی جائے، تاکہ حکومتوں کی کارکردگی میں بہتری ہو اور عام آدمی کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی لائی جائے۔ تو میں آپ سب کو بھی اور پاکستان کے عوام کو بھی جو ہے وہ اس جو ہے وہ گزارشات کے یا امید کے جو میں نے گفتگو کی ہے، تو آج کے دن پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے اور لوگ بھی یہ دعا کریں کہ اب ملک جو ہے وہ کسی حادثے سے دو چار نہ ہو۔ ہر دفعہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے بطور سیاسی جماعت کے، ہماری لیڈرشپ نے جب بھی پاکستان کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، وہ 99 ہو یا وہ 2013 ہو یا وہ 2018 ہو، تو اس وقت کوئی نہ کوئی سازش ہوتی رہی ہے، اور اس سازش کے نتیجے میں ملک کو دوبارہ جو ہے وہ بحرانوں کا شکار کیا جاتا رہا ہے۔ اس سے پہلے تو شاید پاکستان میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ہر بحران کو جو ہے وہ فیس کر کے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ شاید یہ لاسٹ آپشن ہے، اور اس میں ہمیں پوری احتیاط سے کام لینا چاہیے اور کسی ایسی سازش کا جو ہے وہ شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شاید اگر ہم اس مرتبہ اگر ہم نے راستہ کھویا تو شاید پھر ہمیں راستہ ملنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ سر، یہ کیا جب آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، آپ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں تگنی کا ناچ نچا دیا ہے، تو اب یہ کیا ممکن ہے کہ آئی ایم ایف سے نکلنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اگلے سال آئی ایم ایف سے جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے اور اپنا بجٹ پیش کر دیں گے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ شام کو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو صبح بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو یہ پھر کون پیچھے بیٹھا ہوا جو ایسا ہے؟ دیکھیں، بجلی کی قیمتوں اور پیٹرول کی قیمتوں اور ٹیکسز کے معاملات جو ہیں، یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے اس وقت رانا اورنگزیب صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور بڑے ان کے ساتھ لانگ سیشنز ہوئے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے خود ذاتی طور پہ جو ہے وہ اس میں حصہ لیا ہے، تو کوشش تو کی گئی ہے کہ ان سخت شرائط میں جتنی کمی لا سکے لائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 16 ماہ کے دوران جو ہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط زیادہ سخت تھی، اب ان کے مقابلے میں اب کچھ کم ہے۔ اگلے سال شاید بالکل ہی ہم آزاد ہو جائیں اور یہ پروگرام جو ہم لینے جا رہے ہیں یہ آخری پروگرام ہو، اور پھر ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ بجٹ بنائیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں یہ مشکلات تو ہر قیمت پہ ہمیں درپیش رہی ہیں، اور اس کا جو قصور ہے یا اس کی جو ذمہ داری ہے یہ ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے اچھے بھلے ملک کو چلتے ملک کو 2018 میں ڈیسٹیبلائز کیا، ڈیمیج کیا، اور ایسی صورت میں لے کے آ گئے کہ پھر آئی ایم ایف کے علاوہ جو ہے وہ کوئی سہارا نہیں رہا۔ اس مرتبہ جو شرائط میں کمی آئی ہے اس کا کریڈٹ جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے کل اپنے خطاب میں بات کی ہے، وہ یقیناً ہمارے دوست ممالک جن میں سب سے پہلے چین کا نام آتا ہے، ان کی قیادت نے، اس کے بعد سعودی عرب اور سعودی عرب کے فرمانروا سلمان
کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب نے، اور اسی طرح سے جو قیادت ہے ہمارے عرب اسٹیٹس کی، ابو ظہبی، تو ان کی جو مدد ہے، جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، جو انہوں نے انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے، اور جس طرح سے وہ آگے آئے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اگر کہوں کہ انہوں نے جس طرح سے ہینڈ ہولڈنگ کی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ صورتحال جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ کے بعد جو سیاسی منظرنامے میں تبدیلی آ رہی ہے، کیا مسلم لیگ مولانا صاحب کو بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیونکہ دوسری جانب پی ٹی آئی اور مولانا کا بھی ٹائم طے ہے۔ نہیں، مولانا کا اور پی ٹی آئی کا ٹائم طے ہونا اور چیز ہے، لیکن مولانا جو ہے وہ ایک جمہوری اور جو ہے وہ امن پسند لیڈر ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے کام کیا ہے، امن کے لیے کام کیا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر انتشاری ٹولے کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ انتشاری ٹولے کا انتشار جو ہے وہ مولانا پہ غالب آئے گا، بلکہ مولانا کی جو مصالحت ہے اور مولانا کی جو امن پسندی ہے اور آئین اور جمہوریت کے ساتھ جو ان کا لگاؤ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غالب آئے گا۔ اچھا رام صاحب، یہ بتائیے گا کوئی مسلم لیگ نون میں سوچ ہے مڈ ٹرم الیکشن کی کہ بجٹ میں کوئی مہنگائی کم کی جائے، بتائے گئے دوبارہ الیکشن میں جایا جائے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ جب ایک الیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک نظم قائم ہو چکا ہے، حکومت قائم ہو چکی ہے، اور الیکشن کے رزلٹ کو تمام جماعتوں نے تسلیم کر لیا ہے، وہ تو صرف جو ہے وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے شور شرابہ کرتے ہیں، ورنہ وہ الیکشن کے رزلٹ کو تسلیم کر کے ہی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ انہوں نے ایک اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لیا ہے، وزیر اعظم کے الیکشن میں حصہ لیا ہے، اب روزانہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کارروائی کا وہ حصہ ہے۔ اسی طرح سے صوبوں میں انہوں نے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیف منسٹر کے الیکشن جو ہے وہ لڑے ہیں، ایک صوبے میں وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، تو انہوں نے جب رزلٹ کو تسلیم کیا ہے تو وہ موجودہ سسٹم کا، نظام کا حصہ ہیں۔ تو نظام کا حصہ جب ہیں تو آئین اور قانون جو ہے وہ جو پارلیمنٹ کی ٹرم اس نے مقرر کی ہے جو 5 سال ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے یہ غالباً تیسری پارلیمنٹ ہوگی جو اپنی مدت پوری کرے گی۔ تو جمہوریت کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی مدت پوری کرے نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آئینی طریقے سے کوئی بھی کسی کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کر سکتا ہے، وہ آئین کا حصہ ہے، لیکن پارلیمنٹ جو ہے اس کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ اگر ان کو کوئی دھاندلی کا جو ہے وہ اعتراض ہے تو یہ اعتراض ہمیں بھی تھا 2018 میں، ہمارے اعتراضات جو ہے وہ کوئی کم نہیں تھے، لیکن ہمیں وہ اس وقت ہر وقت کہا کرتے تھے کہ جی پارلیمانی کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، قانون اور آئین کے مطابق جو راستہ ہے وہ اپنائیں اور اس کے مطابق اپنا حق حاصل کریں۔ تو آج انہی کی بات میں ان سے کہتا ہوں کہ آئیں، آ کے پارلیمانی کمیشن بنائیں۔ آپ نے تو پارلیمانی کمیشن بنایا تھا پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں، اور اس کی دوسری میٹنگ نہیں کی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اگر پارلیمانی کمیشن بنے گا تو وہ نتیجہ خیز ہوگا۔ آئیں، بنائیں، اور اگر آپ کا کوئی جائز مطالبہ یا کوئی اعتراض ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ رمضان قربانی کا دن ہے، عوام سے ہمیشہ حکومت قربانی مانگتی ہے، اپنے اخراجات کم کر کے اس بار حکومت بھی قربانی دے گی؟ جی بالکل، وزیر اعظم صاحب نے جو وعدہ کیا ہے، ہم حکومت کا نہ صرف سائز کم کرنے جا رہے ہیں بلکہ اخراجات میں بھی جو ہے وہ 1 مہینے کا وعدہ کیا ہے وزیر اعظم نے آپ سے۔ انشاءاللہ 1 مہینے بعد وہ دوبارہ قوم سے خطاب کریں گے، اور یہ قربانی جو ہے یہ بالکل آپ کو نظر بھی آئے گی اور آپ محسوس کریں گے کہ انہوں نے اس وعدے پہ عمل کیا ہے۔ حکومت کا سائز بھی
کم کیا جائے گا اور اخراجات میں بھی بنیادی طور پہ کمی لائی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات خراب ہو رہے ہیں، اس کا کہنا ہے کہ بجٹ کے اس میں ثابت نہیں کی گئی، تو ان کے جو اخراجات ہیں وہ درست ہیں اور ان کو بنانے کے لیے دیکھیں پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ اعتراضات 100% درست ہیں۔ مشاورت میں ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل نہیں کی گئی، لیکن ان کا یہ اعتراض کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اس میں کمی رہ گئی ہے۔ لیکن یہ بجٹ جو ہے یہ بجٹ کو فائنل فگر نہیں ہوتا، بجٹ جو ہے وہ ایک تجویز ہوتا ہے اور تجویز کے اوپر پارلیمنٹ میں بحث ہونی ہوتی ہے، اس بحث کے ساتھ ساتھ سائیڈ لائنز کے اوپر مشاورت ہونی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو فائنل ہوگا وہ پھر 30 جون یا 30 جون سے پہلے جو ہے وہ پارلیمنٹ اس کو پاس کرے گی۔ تو اس لیے مشاورت کا اصل تو وقت یہی ہے جب ایک تجویز کی صورت میں بجٹ فگرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں، اور ان کے پیش کرنے میں اگر مشاورت میں کہیں کمی رہ گئی ہے تو اب سائیڈ لائن کے اوپر مشاورت بھی ہوگی اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بحث بھی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی مکمل تسلی تشفی کے مطابق جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ تجاویز جو ہیں یہ فائنل ہوگی اور اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بجٹ پاس ہوگا۔ انویسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ انویسٹمنٹ پاناما لیکس میں بہت شور شرابہ ڈالا گیا مسلم لیگ پر، جس طرح سے دبئی لیکس پر اتنی خاموشی، جی دبئی لیکس پر اتنی خاموشی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں دبئی لیکس میں خاموشی والی بات نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جائز طریقے سے جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور جائیداد بھی رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہم اوورسیز پاکستانی سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنی جائیدادیں رکھیں، بنائیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، تو اس طرح سے پھر ہم کسی کو یہ روک نہیں سکتے کہ کوئی باہر انویسٹمنٹ نہ کرے یا وہاں پہ اپنی جائیداد نہ رکھے، لیکن ایک جائز طریقہ ہے، جائز طریقے سے پیسے آنے چاہیے اور جائز طریقے سے ہی کوئی اگر لے کے جانا چاہتا ہے تو وہ لے کے جا سکتا ہے۔ تو جو لیگز سامنے آئی ہیں اس میں کوئی ایسی کوئی بات سامنے آئی نہیں ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ کسی نے جو ہے وہ کوئی منی لانڈرنگ کی ہے یا کوئی اس قسم کا معاملہ ہے، اور ویسے بھی جو پہلے وہ پاناما لیکس آئی تھیں تو اس میں بھی کچھ نہیں تھا اور کچھ نہیں نکلا اس میں بعد میں، اس میں صرف ایک سازش کے تحت جو ہے وہ میاں نواز شریف اور شریف فیملی کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور نشانہ اس وقت کی حکومت تھی، پاکستان کی جمہوریت تھی، جس کی سزا جو ہے وہ ہم اس وقت بھگت رہے ہیں۔ اچھا سر، بلدیاتی جو نظام ہے وہ بحال کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو کب تک بلدیاتی جو ہے الیکشن؟ جی بلدیاتی نظام جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، اور قومی اور صوبائی حکومتوں کے بننے کے بعد جمہوریت نامکمل ہے اگر بلدیاتی نظام جو ہے وہ قائم نہ ہو۔ جمہوریت بنیاد جو ہے وہ بلدیاتی نظام سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، تو یہ ایک ایسا پارٹ ہے کہ یہ باوجود جو ہے وہ پنجاب میں کافی عرصے سے جو ہے اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون بطور پولیٹیکل جماعت کے جو ہے وہ اس کمی کو بڑی شدت سے محسوس کرتی ہے، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ آنے والے یعنی ہفتوں اور مہینوں میں